بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اسباق چل رہے تھے، دروس چل رہے تھے سورۃ یوسف کے، کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا۔ برادران یوسف جناب یوسف علیہ السلام کو مکارانہ درخواست کر کے اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر و تفریح کے بہانے لے گئے۔ یہاں تک ہم پہنچے اور پھر شام کو روتے اور پیٹتے ہوئے باپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس کی ساری تفصیل پیچھے ہو چکی ہے۔ آج کا جو ہم نے درس آپ کے سامنے رکھنا ہے، سب سے پہلے آپ آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھیں۔ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اور ایک قافلہ آ نکلا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، پس بھیجا انہوں نے پانی لانے والے کو، فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، کہا اس غلام نے، یعنی پانی کھینچنے والے نے کہا، یا بشریٰ هَٰذَا غُلَامٌ، کہ خوشخبری ہو اس غلام کی، وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، اور چھپا لیا اس کو مال تجارت سمجھ کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً، اور بیچ ڈالا اس کو کم ہی دراہم کے ساتھ، معدودہ گنے چنے ہوئے دراہم کے بدلے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ لوگ اس میں بے رغبتی کرنے والے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے آگے مزید تفصیلی واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ برادران یوسف جناب یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے آئے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح ہی اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام سے لے کر جنگل میں یا کنویں تک لے آئے، یہ راستے میں سراسر سارا کا سارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اور آخر کار انہوں نے کنویں کے اندر جناب یوسف کو ڈال دیا، اور ان کی خواہش اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے کوئی سا قافلہ آئے گا اور اس کو نکال کر لے جائے گا۔ چنانچہ مدین سے آنے والا تجارتی قافلہ کنعانیوں کا، انہوں نے آ کر اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور ساتھ وہ ایک مزدور رکھا کرتے تھے، غلام رکھا کرتے تھے، جو اس تجارتی قافلے کو پانی لے کر اور لکڑیاں لے کر اکٹھیاں کر کے دیتا تھا۔ تو قافلے والے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اپنا کھانا پکانے کے لیے، اور اپنے اس مزدور کو، اس غلام کو بھیجا کہ جاؤ تم کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ تو وہ غلام کنویں سے پانی لے کر آیا۔ جیسے ہی اس نے کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالا تو جناب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ایک پتھر تھا بہت بڑا،
حضرت یوسف علیہ السلام اس پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو جناب یوسف علیہ السلام بھی اس ڈول کے اندر آ گئے۔ کم عمر تھے، چھوٹے تھے، تو خیر اس ڈول کھینچنے والے نے ڈول کھینچا تو ڈول بڑا وزنی تھا، طاقتور بندہ تھا۔ بالآخر اس نے ڈول کھینچا، جیسے اس نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ اس ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت حسین ترین ایک چھوٹا بچہ ہے۔ بہت خوش ہو گیا اور اس نے جاتے ہوئے وہاں قافلے کے قریب کچھ بندوں کو جا کر اس کی اطلاع دی اور خوشخبری دی کہ اللہ نے یہ خوبصورت غلام دیا ہے، بہت اچھا اور خوبصورت ہے، اور بقیہ لوگوں کے سے انہوں نے چھپا لیا تاکہ سارے قافلے والے اس کے اندر شریک نہ ہوں۔ کچھ کو بتایا، سب کو نہیں بتایا۔ اب یہاں پر دیکھیے، جیسے ہی یہ ان قافلے والوں کے تھوڑے بندوں کو اس نے بتایا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، تو چونکہ برادران یوسف روز مرہ کیا کرتے، روز مرہ اور یہاں ڈپٹی دیتے تھے کہ اس کنویں میں کون سا جو ہے قافلہ آتا ہے جو ہمارے بھائی یوسف کو لے کر چلتا ہے۔ وہ دن رات یہاں ڈپٹی ان کی لگی ہوئی تھی، 10 بھائی تھے اور بکریوں کے چرانے آتے جنگل میں، اور یہاں ان کی جو ہے مخفی طریقے سے ڈپٹی ہوتی۔ جیسے ہی قافلے والوں نے نکالا تو آواز لگئی تو یہ فوراً بھاگ کر آئے اور ان قافلے والوں کو کہا تمہیں پتہ ہے یہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، تو یہ غلام ہمیں واپس کرو۔ ایک صورت ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو بے شک آپ خرید لو، ہمیں پیسے چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے وہ تو قافلے والے جب اتنا حسین و جمیل بچہ، خوبصورت بچہ، آخر یوسف کا حسن تھا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور پھر انہوں نے جو ریٹ لگایا، کم تر ریٹ لگایا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، کیا فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کم دراہم کے بدلے انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے اس میں وہ بے رغبتی کرنے والے، ان کا تو اصل ارادہ کچھ اور تھا، کسی طریقے سے یہ ہمارا بھائی ہم سے اوجھل ہو جائے، ہمارے باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، چلا جائے دور۔ تو ان قافلے والوں نے اس غلام کو خرید لیا تو یہ خوش ہو گئے، جان چھوٹ گئی۔ اب باپ کی آنکھوں سے یہ بچہ، یہ بھائی اوجھل ہو گیا، اب باپ کی توجہ ساری کی ساری ہماری طرف ہو جائے گی، یہ ان کا ذہن تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، وہ جس طرح کی کارگزاریاں کر رہے تھے، خواہ قافلے والے کر رہے تھے یا بھائی کر رہے تھے، میرا اللہ جاننے والا ہے، سارے کاموں کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ جس طرح یوسف کے ساتھ کر رہے تھے ظلم در ظلم، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جس طرح یوسف کو انہوں نے اپنے باپ کی آنکھوں سے اوجھل کیا، ظلم شروع کر دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، مارتے پیٹتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر تشدد کرتے رہے، بالآخر انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جب کنویں سے نکل آیا پھر بھی دعوے دار بن گئے، یہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگا ہوا ہے، ہم سے جو ہے نکلا ہوا ہے، ہمارے قافلے سے جدا ہو گیا ہے۔ بالآخر انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں اگر تم لینا چاہتے ہو۔ ظلم در ظلم بھائی کے ساتھ۔ اگر تھوڑا سا انسان اس کو بالغ نظر میں سوچے، دیکھو بھائی تھا، ستیلا بھائی تھا، اتنا ظلم اور بربریت کہ بالآخر اس کے پھر پیسے لیے، اور کنانی قافلہ اور جو مدین سے قافلہ آ رہا تھا، کنانی تجارتی قافلہ مصر جا رہا تھا، انہوں نے پھر مصر جا کر جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ وہ آگے انشاءاللہ آگے والی آیات میں آ رہا ہے، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک صحیح سمجھنے والا، سمجھانے والا اور قرآن پاک عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔